السلام علیکم معزز سامعین، آج ہم بات کریں گے شرعی نظام کی خاطر کیا کرنا چاہیے اور ہم شرعی نظام کے نفاذ کے لیے کیا کیا کر سکتے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ شرعی نظام کی خاطر جو ہماری شریعت کہتی ہے کہ لڑو، جہاد کرو۔ اگر جہاد نہیں کر سکتے تو اس کے لیے آواز اٹھاؤ، اس کے لیے بولو، اور اگر بول بھی نہیں سکتے تو یہ سب جو کر رہے ہیں، جو اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام نافذ کرنے کے لیے لڑ رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، یا کوئی لکھ رہا ہے، کوئی بول رہا ہے، تو کم سے کم ہم کو ان کے خلاف نہیں بولنا چاہیے، اپنے منہ کو بند رکھنا چاہیے۔ اگر ہم لڑ نہیں سکتے، اگر ہم بول نہیں سکتے شریعت کے حق میں، اس کے نفاذ کے قیام کے لیے آواز اپنی بلند نہیں کر سکتے، تو کم سے کم جو یہ لوگ کام کر رہے ہیں ان کے خلاف ہم کو کوئی ایسی بکواسات نہیں نکالنی چاہیے۔ ہم جانتے ہی کیا ہیں دین کے بارے میں، جہاد کے بارے میں، کہ جو بھی جس کو دیکھو آج کل ہر کوئی جہاد کا منکر ہوا، مخالف ہوا بیٹھا ہے۔ سمجھ کیا رکھا ہے تم لوگوں نے مجاہدین کو؟ کیا ان کے ماں باپ، بیوی، بچے، بہن بھائی نہیں ہے؟ کیا ان کو ان سے پیار نہیں ہے؟ وہ کس لیے نکلے ہیں گھروں سے اپنے؟ صرف اللہ کے دین کے لیے، اللہ کا نظام قائم کرنے کے لیے، مظلوموں کی خاطر، ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے وہ نکلے ہیں۔ تو اگر ہم ان کے خلاف ہی پروپیگنڈے جھوٹے سیدھے کرنے لگ پڑیں تو ایک کافر میں اور ہم میں کیا فرق رہے گا؟ تو یہ بات ذرا سوچنی چاہیے۔ تو راستہ ان کا روکنے کی کوشش ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ دوستو، کیا ہم سب نے مرنا نہیں ہے میرے بھائیوں؟ بتائیں نا، اگر نہیں مرنا تو پھر تو چلیں لگے رہیں، جو مرضی بولیں۔ اگر مرنا ہے آپ کو، قیامت کا دن کیا ہم لوگوں کو یاد نہیں آتا کہ کب تک ان بے سر و سامان لوگوں کے خلاف ہم ایسے ہی ہوتے رہیں گے؟ انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ یہ برسر اقتدار ہوں گے، انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ یہ لوگ برسر اقتدار ہوں گے، اس ملک میں شرعی نظام کا قیام ہوگا، پھر آپ کس منہ سے ان کا سامنا کرو گے؟ اب بھی وہ وقت ہے، سدھر جاؤ، سدھر جاؤ۔ اور مرنا تو ایک دن ویسے بھی ہے، اگر غیرت کی موت مر جائیں اور وہ موت بھی شریعت کی خاطر ہو تو کیا یہ آپ کے لیے فخر کی بات نہیں ہوگی؟ غیرت کی ایک دن کی زندگی میرے بھائیوں بے غیرتی کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ تو دوستو، دیکھا جائے نا تو یہ ابھی کی کچھ عرصہ پہلے کی مثال لے لیں، لال مسجد کی، ٹھیک ہے؟ کیا انہوں نے کیا تھا؟ ان کا وہ یہی کہہ رہے تھے نا، مظلوم بچے بچیاں، اساتذہ کرام، کہ اس ملک میں شریعت کا نفاذ ہونا چاہیے۔ شریعت کے لیے یہ آواز صرف انہوں نے اٹھائی تھی نا، اور یہ بولا تھا کہ اسلام آباد کے اندر جتنے بھی یہ فحاشی کے اڈے ہیں یہ بند کیے جائیں، اور یہ دوسرا تیسرا یہ 5 سٹار 7 سٹار ان ہوٹلوں میں جو کچھ چل رہا تھا ان چیزوں کو بند کیا جائے۔ تو ان کا مطالبہ یہی تھا نا، شریعت کا نفاذ کے لیے وہ اٹھ کھڑے ہوئے تھے نا۔ تو ہم نے ان کو کیسے مارا ہے؟ جیسے کوئی جانوروں کو بھی نہیں مارتا ہے، ہم نے اپنے ہی مسلمان بھائیوں، بچوں، بہنوں کو مارا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن انشاءاللہ ان لوگوں کا خون رائے گا نہیں جائے گا، اس ملک میں ایک دن شریعت کا نفاذ ہو کے رہے گا، میرے مالک نے چاہا تو۔ تو دوستو، اور کیا آپ دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان مسلمان لوگوں کو کتنی فتح دی ہیں؟ سپر پاور بھی ان کے سامنے سیر ہو چکی ہیں، اور پھر یہ کفار کے غلام ان کے سامنے کیا چیز ہیں؟ دیکھا جائے بیسیکلی دوستو، تو اللہ کے لیے ان کی مخالفت سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تو دوستو، ہو سکے جتنا ہو سکے نا، تو ہمیں اگر ساتھ کسی کا نہیں دے سکتے، کم سے کم کسی کی مخالفت کرنے کا بھی ہم کو حق نہیں ہے، وہ بھی کہ جب وہ رائے حق پہ ہو، سیدھے راستے پہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ یا تو چلیں کوئی غلط کرتا ہے، معصوموں کو مارتا ہے، یا کوئی اور کام کرتا ہے ایسا جو شریعت ہم کو اجازت نہیں دیتی، پھر تو ہم اس کے خلاف ہیں۔ لیکن جو بندہ بھی شریعت مطابق کام کر رہے ہیں تو ان کی مخالفت نہیں بنتی اور نہ ہی کرنی چاہیے۔ تو ہو سکے تو ان کا حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، دین پہ چلنے والا بنائے، اور ہمارے دلوں میں جذبہ جہاد، شوق شہادت پیدا کر دے، اور مرتے ٹائم زبان پہ ہمارے کلمت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد و جاری ساری ہو، اور اس ملک میں اور تمام جہاں میں جہاں اسلامی نظام نافذ نہیں ہے، شرعی نظام نافذ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ وہاں پہ حقیقی معنوں میں شرعی نظام کا نفاذ فرمائے۔ خاص طور پہ ہمارے اس ملک پاکستان میں جو لیائی اسلام کے نام پہ گیا تھا، اس میں شرعی نظام کا نفاذ اللہ تعالیٰ کی ذات فرمائے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ
इजाज़त चाहूँगा। ज़िंदगी रही सांसों ने वफा की, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाहु खैर मेरे भाइयों।